السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آیہ نمبر 4 سورہ ال عمران کی آیت نمبر 175۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ حق دب جائے اور باطل غالب آ جائے۔ مشرکین میں سے جس نے ڈرایا اور کہا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ شیطان کے دائیوں میں سے ایک دائی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے جو ایمان سے محروم ہے یا جن کا ایمان کمزور ہے۔ شیطان اپنے دوستوں سے کیسے ڈراتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ اور وہم ڈالتا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن بڑے مضبوط ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ تلقین کی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اسی پر بھروسہ کرے۔ شیطان کوئی بھی موقع ہوتا ہے، یاد رکھیں، تو شیطان کی دشمن کی بڑی طاقت بتا کر شیطان ذہنی شکست دینا چاہتا ہے۔ ایسے نازک موقع پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہرگز نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ یقیناً وہی تمہارے لیے کافی ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں سورہ زمر آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ یہ آپ کو اللہ کے علاوہ لوگوں سے ڈراتے ہیں۔ آخر آیت میں فرمایا، کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 76 میں آپ دیکھیں، ترجمہ، شیطان کے دوستوں سے لڑو، یقین مانو شیطانی تدبیر کمزور ہوتی ہے۔ سورۃ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 21، اللہ نے لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بلا شبہ بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 40، ترجمہ، یقیناً اللہ اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی حمایت میں اٹھے گا۔ آیت نمبر سورۃ محمد آیت نمبر 7، اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ سورۃ غافر آیت نمبر 51، بے شک ہم اپنے نبی کی اور ایمان والوں کی دینوی زندگی میں بھی مدد فرمائیں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کا عذر انہیں کام نہیں آئے گا، اور انہی پر لعنت ہے اور انہی کے لیے برا گھر ہے۔ پیاری بہنوں، اتنی زیادہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھی ہیں، اور بھی بہت سے مقام پر بہت سی آیات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہے کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ پھر ہم کیوں اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں؟ جس وقت بھی ہم کوئی اللہ کا حکم ماننے لگتے ہیں، شریعت پہ چلنے لگتے ہیں، ہم کیوں ڈر جاتے ہیں؟ کیوں لوگوں سے ڈر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بار بار حوصلہ دے رہا ہے، بار بار ہمت دے رہا ہے کہ نہیں، شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان سے ڈرو نہیں۔ شیطانی تدبیر کمزور ہے۔ وقتی طور پہ تو تمہیں بڑے لگے گا کہ جیسے سارا خاندان میرے گرد جمع ہو گیا، میرے خلاف ہو گیا، لیکن پیاری بہنوں، وقتی طور پہ لگے گا، لیکن جلد ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے وعدے اس قرآن میں کیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شریعت کا حکم ماننے کا مرحلہ آتا ہے، وقت آتا ہے، ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اپنے اللہ پہ اپنا ایمان مضبوط کریں، اس سے دنیا میں بھی سرخروئی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی ہے۔ آخرت میں کیسے؟ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس دن بھی ہوگی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کا عذر انہیں کام نہیں آئے گا۔ پیاری بہنوں، حوصلہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور جو شریعت کے کام ہیں ان پہ ڈٹ جائیں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 176، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ پھر حوصلہ بھی تو دے رہے ہیں نا کہ اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، کفر کی طرف بھاگ دور کرتے ہیں۔ یہاں پہ مومنوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ مقرر نہ کرے۔ یہاں پہ اس آیت کا اور اس کے بعد آنے والی دونوں آیات کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ اس غزوے کے بعد منافقین کا نفاق، کفار قریش اور
یہود مدینہ کا کفر اور ان کی سازشیں کھل کر سامنے آ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ اتنی ہم نے کوششیں کی ہیں، یہ لوگ اسلام کیوں نہیں لاتے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ میں ان کو ہرگز کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ کفر کی راہ میں جلدی کیا ہے؟ کفر کی راہ میں جلدی یہ ہے کہ اسلام کی مخالفت کے لیے اپنی ساری ذرائع، اپنی ساری قوتیں، اپنا فکر، اپنی طاقت، وقت، مال، اولادیں سب کچھ جھونک دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ کیسے ممکن کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تمنا تھی کہ کافر مسلمان ہو جائیں، اس لیے جب وہ کفر کرتے تھے، جھٹلاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا۔ سوال ہے کہ کیا آج بھی کفر کے لیے جلدی کی جا رہی ہے؟ تو بالکل، آج بھی یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کل اور آج میں فرق یہ ہے کہ کل کا مسلمان اسلام کو سمجھتا تھا، اس پر عمل پیرا تھا۔ آج کا مسلمان اسلام کو نہیں سمجھتا، ذرا سے کوئی پرابلم آئی، ذرا سی کوئی رکاوٹ آزمائش آئی اور فوراً اسلام سے اپنے پوزیشن سے ہٹ گیا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اکثر لوگوں کو دیکھا کہ ذرا سی مشکل نہیں آتی، وہ پیر و فقیروں کے پاس دوڑنے لگ جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، دعائیں کرانے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جو اللہ جو کہتا ہے کہ پہلے آسمان پہ میں آیا ہوں، رات کے وقت، تہجد کے وقت مانگو، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم اس کے آگے سجدہ نہیں کرتے، رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اپنی نیند قربان نہیں کرتے، اور سارا دن ہم مارے اس کے در پہ پھرتے رہتے ہیں۔ یہی ہتھ کنڈے آج بھی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اپنا ایمان مضبوط کیا جائے، اور ایمان کی راہ میں جلدی ایسے ہی ہے کہ اسلام کی حمایت میں اپنے سارے ذرائع، اپنی قوتیں، اپنی فکر، اپنا وقت، اپنا مال سب کچھ لگا دیا جائے۔ اسلام کی راہ میں سبقت کے لیے دل کے اندر شوق، لگن اور طلب کیسے پیدا ہوگی؟ تو پیاری بہنوں، جب ہمارے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا، ہم اپنے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کریں گے کہ ہم نے دنیا سے لوٹ کے جانا ہے یا ہمیشہ نہیں رہنا، وہ دنیا ہمیشہ والی ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ وہاں پہ ہم نیکیاں لے کے جائیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بلا شبہ وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی سرگرمیوں کا وبال انہی پر ہے۔ وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، وہ تو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے سے تو وہ عاجز ہیں، تو اس لیے وہ اپنے سوا کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ یجعل لہم حظا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، جیسا کہ آیت نمبر 178-77 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو چن لیا ہے، پھر اس کفر میں شوق، رغبت بھی رکھنے لگ گئے ہیں، اور ایسی رغبت کہ جیسے کہ کوئی انسان اپنا پسندیدہ مال خریدتا ہے تو اس کو بڑا خوش ہو کے وہ اس پہ پیسہ بھی لگاتا ہے، انویسٹ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے لیے اپنی بری تدبیروں سے اور اپنی اس تجارت سے، جو وہ اپنے محبوب مال کی تجارت کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچے گا۔ لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 178 میں ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر یہ خیال نہ کریں کہ انہیں ہمارا ڈھیل دے دینا ان کے حق میں بہتر ہے، ہم صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ بڑھائیں،
اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، یہ بہت ہی ڈرنے والی بات ہے کہ انسان دنیا میں نافرمانی کے کام کرے اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آئے اور سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ جب انسان پہ مشکلیں آتی ہیں تب بھی تو وہ اپنی غلطیوں پہ سوچتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی رسی کو دراز کر دیا، جس پہ کوئی مشکل پریشانی نہیں آ رہی، اس کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو میں اس طریقے سے بتاتی ہوں کہ جیسے سورۃ توبہ آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ: آپ کو ان کا مال اور اولاد تعجب نے نہ ڈالے، اللہ ان دونوں سے انہیں دنیا میں ہی عذاب دینا چاہتا ہے تاکہ ان کی جانیں کفر پر نکل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، میں لوگوں کو تیرے عذاب سے ڈرا رہا تھا، تیرے عذابوں کا ڈرا ان کو ڈال رہا تھا کہ وہ نیک کام کریں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ لیکن ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تو میرے پہ بڑی نعمتیں کی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میرا دن بدن مال بھی زیادہ ہو رہا ہے، میری اولاد بھی زیادہ ہو رہی ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کے اوپر میرا سب سے زیادہ بدترین عذاب ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ تعالیٰ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا جس بندے سے میں سجدہ توفیق چھین لیتا ہوں، تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں، وہ سمجھ جائے کہ اس کے اوپر میرا سب سے برا عذاب ہے، بدترین عذاب ہے۔ کتنی غور فکر کرنے والی بات ہے کہ انسان کو دنیا میں اتنی مال و دولت مل جائے کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکانا بھول جائے، نمازیں پڑھنا بھول جائے، سجدہ کرنا بھول جائے، شکرانے کے نفل کرنا بھول جائے، شکرانے کے سجدے کرنا بھول جائے، اس شخص سے بدقسمت اور کون انسان ہوگا۔ تو پیاری